کرنا چاہتا ہوں. پہلی دعا میں کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر عالمہ نوہیرہ شیخہ حفظہ اللہ کے حق میں کہ مجھ سے کئی خواتین نے یہ کہا کہ شیخ ہم بھی ڈاکٹر عالمہ نوہیرہ شیخ کی طرح بننا چاہتے ہیں, ہم بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت کو زندہ کرنا چاہتے ہیں. آپ جانتے ہیں کفار قریش اس زمانے میں سیریا سے لے کر یمن تک ان کا تجارتی قافلہ تجارت پھیلی ہوئی تھی, یعنی 2000 کلومیٹر آپ اندازہ لگائی. اور خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت پر تجارت کے شہسوار اور کیسا امپلائر اور کیسا امپلائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سنت کو زندہ کرنے کی آج ضرورت ہے. عقیدے میں جس طریقے سے شرک سے آپ ڈرتے ہیں, عبادات میں بدعت سے جس طریقے سے آپ ڈرتے ہیں, اب وقت ہے کہ معاملت داریوں میں بھی ہم کو حرام سے ڈرنے کی تڑپ پیدا ہونا, یہ ہمارا ایمانی فریضہ ہے. اللہ تعالی عالمہ شیخہ نوہیرہ حفظہ اللہ حفاظت فرمائے. اور کئی خواتین یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی اپنے خاندان کے لیے مالی طور پر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں, ایک پروڈکٹیو رول ادا کرنا چاہتی ہیں. ہمارے پاس گہنے ہوتے ہیں, ہمارے پاس سونا ہوتا ہے, اس سونے کو ہم اپنے جسم کو سجاتے ہیں, لیکن اگر اس میں کا کچھ حصہ اگر ہم ہیرا کمپنی میں لگاتے ہیں, مہینے میں کچھ پیسہ آتا ہے, ہم اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں, ہم اپنے شوہر کی مدد کر سکتے ہیں, ہم اپنے بچوں کی پڑھائی کے لیے مدد کر سکتے ہیں. ہم بھی عالمہ نوہیرہ شیخہ کی طرح ایک پروڈکٹیو رول ادا کرنا چاہتے ہیں. آج امت میں یہ ذہن پیدا ہو رہا ہے, تو اس بنیاد پر میں دعا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اس سنت زندہ کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالی بہترین اجر عطا فرمائے. اور میں اپنی دعا میں انویسٹرز کو بھی بھولنا نہیں چاہتا. میں دعا کرتا ہوں سامعین اکرام اور انویسٹرز کے حق میں کہ آپ لوگ ایک بہترین ہندوستانی ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں اور آپ ایک بہترین مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ اگر ایک اچھا ہندوستانی وہ ہے جو مال کو جام ہونے سے بچاتا ہے. آپ جانتے ہیں کسی بھی اکانومی, ایک اسٹوڈنٹ سے اگر آپ پوچھیں گے تو اس سے پوچھئے کہ اکانومی سسٹم میں سب سے بڑی چیز کیا ہے, تو کہتے ہیں ایکیومولیشن آف منی. مال کو جام کر دینا یہ اکانومی کے لیے خطرہ ہے. ماشاءاللہ آپ سود میں مبتلا نہیں ہے, بلکہ آپ تجارت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ٹائم لگایا. ایک کسی بھی اکانومک ڈیولپمنٹ کے لیے مال کا انویسٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک ہندوستان کی اچھی ترقی کے لیے آپ ایک اچھے ہندوستانی ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ ایک مسلمان, سچے مسلمان ہونے کا ثبوت بھی دے رہے ہیں. وہ کیسے؟ کیونکہ آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں اپنا مال اب میں فکس ڈپازٹ میں نہیں لگاؤں گا, میں اپنا مال اب انشورنس میں نہیں لگاؤں گا, میں اپنا مال اب میں حرام جگہوں پر چٹ فنڈ کے نام پر جو حرام کاروبار ہو رہے میں اس میں نہیں لگاؤں گا, بلکہ میں ہیرا گولڈ کمپنی کے اندر لگاؤں گا تاکہ میں حلال کمائی کما سکوں. یہ جو آپ کی سوچ ہے, ایک سچی سوچ ہے, ایک سچے مسلمان کی سوچ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگ کی بھی حفاظت فرمائے. شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ نے کویت کے اندر ایک بڑا جملہ کہا, بہترین جملہ جو میرے دل کو لگ گیا. انہوں نے کہا اب اس کمپنی کے آ جانے کے بعد مسلمانوں پر اتمام حجت ہو چکی ہے, خاص طور سے بر صغیر کے مسلمان, بر صغیر کے مسلمانوں پر اتمام حجت ہو چکی ہے. اب کوئی عذر باقی نہیں ہے اگر اس کے بعد بھی اگر کوئی حرام کمائی کماتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک, نعوذ باللہ